الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. معزز سامعین و حاضرین و بزرگان محترم، آج کی اس محفل کی مناسبت سے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ الاعراف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی جل و علا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عجز و انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام مسلمانوں کو اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے جملہ احکامات پر کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ہمیں حضور پر نور شافی یوم النشور نبی مکرم نور مجسم شفیع المذنبین رحمت للعالمین نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور عظیم سنتوں کو اپنی اس فانی زندگی میں اپنا کر لافانی زندگی کے لیے سامان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر ایک مرتبہ پھر کرم ہوا، فضل ہوا، اور اس کی عنایت ہم پر نازل ہوئی کہ اس نے
ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یوم ولادت کی خوشی نصیب فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو ولادت باسعادت ہے، آپ کی پیدائش مبارک ہے، آپ کی اس دنیا میں جو تشریف آوری کا وقت ہے، جو دن ہے، اس دن کے پانے پر خوشی کا اظہار کرنا، مسرت کا اظہار کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ انسان کی فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ جب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فضل ہوتا ہے، اللہ رب العزت جل وعلا کی طرف سے اسے کوئی شادمانی و مسرت کا سما عطا کیا جاتا ہے، کوئی خوشی کے لمحات عطا کیے جاتے ہیں، تو انسان کی فطرت اسے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور اظہار تشکر کے لیے علماء کرام نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کئی طریقے ہمیں بتائے ہیں۔ اظہار تشکر، شکر گزاری کے لیے جو ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں وہ متعدد قسم کے ہیں۔ ایک تو یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے محافل کا انعقاد کریں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو سنیں اور سنائیں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق حسنہ پر روشنی ڈالیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے روز و شب کو سنیں اور سنائیں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کی احیا کرے۔ یہ بھی میلاد کے منانے کا، تشکر کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاعراف کے اندر ہمیں بتایا، وہ یہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس نعمت پر جو ہے خوشی کا اظہار کرنا ہے تو پھر تم پہ لازم ہے کہ تم میرے پیارے حبیب علیہ السلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کر دو، اپنے رشتے کی بنیاد کو مضبوط کر لو۔ میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت کا دم بھرنا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ آپ کی ولادت باسعادت کے اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا جائے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ وہی ہے ہم مسلمانوں کے لیے جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا ریلیشن اس کو مضبوط کریں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ رشتہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر اسی طرح زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو اللہ کے پیارے رسول جو اس دنیا میں تشریف لائے، کہ جن کے آنے کا مقصد و مدعا یہ تھا کہ اہل دنیا کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لایا جائے، کفر و شرک سے نکال کر توحید کی طرف لایا جائے، اہل دنیا کو ظلم و بربریت سے نکال کر ان کو محبت و آشتی کی طرف لایا جائے، ان کی بدامنی کو امن کے ساتھ تبدیل کیا جائے، ان کے فساد کو امن کے ساتھ تبدیل کیا جائے۔ اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم میرے پیارے نبی پر ایمان لے آؤ۔ فالذین آمنوا بہ، کہ سب سے پہلی شرط میرے نبی سے اگر تم رشتہ اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہو، میرے نبی کے ساتھ اپنی محبت کو استوار کرنا چاہتے ہو اور اپنے
رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو تم پر یہ لازم ہے کہ فالذین آمنوا بہ، تم سب سے پہلے اس نبی برحق پر تم ایمان لے آؤ۔ حضرات گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو نبی پر ایمان لاتے ہی ہیں، ہمارا تو ایمان کامل ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے نہیں، تم میرے نبی پر ایمان لاؤ۔ ہم سے بھی یہ مطالبہ ہے، کفار سے بھی یہ مطالبہ ہے، مشرکین سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ تم میرے نبی پر ایمان لے آؤ۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے اس حصے کی تشریح اور تفسیر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جب نبی پر ایمان لانے کی بات کی جائے گی تو اس پر دو چیزیں ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ نبی پہ ایمان لانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ تم نبی پر ایمان لاؤ اقرار باللسان، اپنی زبان کے اقرار کے ساتھ، اور نبی پر ایمان لاؤ تصدیق بالقلب، اس قلب کی تصدیق کے ساتھ۔ اگر تمہارا ایمان اقرار باللسان تو ہے لیکن تصدیق بالقلب نہیں ہے تو ایسا ایمان بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکتا۔ اور اگر تمہارا ایمان تصدیق بالقلب تو ہے لیکن زبان سے تم میرے نبی علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے، دل میں ایمان ہونے کے باوجود چونکہ تمہاری زبان پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ایسا ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ آمنوا بھی، ان پر زبان کے ساتھ بھی ایمان لانا ہے، ان پر دل کے ساتھ، دلی لگاؤ کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ حضرات گرامی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو زبان سے ایمان لائے دل سے ایمان نہ لائے، یا کوئی ایسا ہے جو دل سے ایمان لائے اور زبان سے ایمان نہ لائے؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ حضرات گرامی، منافقین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انسانوں کے تین گروہ ہیں، انسانوں کے تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو مانتا ہے، یوم آخرت پر اس کا یقین ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت اور خاتم نبوت پر اس کا یقین ہوتا ہے، اور اچھی اور بری تقدیر پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے گروہ، اس گروہ کو ایمان والا گروہ کہا جاتا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جو کھل کر زبان سے بھی اپنے دل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت، یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا، وہ کفار و مشرکین ہیں۔ اور ایک وہ گروہ ہے کہ جو زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل میں ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ زبان سے اقرار باللسان، کہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل میں ان کا ایمان نہیں ہوتا، ایسے گروہ کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم زبان سے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، اگر تم زبان سے میری توحید کا تم اقرار کرتے ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، میرے نبی سے تمہارا بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو اس صورت میں زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے باوجود بھی تمہارا ایمان میری بارگاہ میں شرط قبولیت نہیں پا سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں برملا کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، آخرت کے یوم پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا دعویٰ تو ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن میں رب کائنات ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ وما ہم بمومنین، یہ ہرگز مسلمان نہیں، یہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ عجیب بات ہے،
عجیب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ کون سی وجہ ہے کہ ان کے اقرار کے باوجود رب کائنات ان کے ایمان کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ مفسرین کرام نے یہ نقطہ بیان کیا کہ اس لیے ان لوگوں کے ایمان کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا کہ وہ اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں، آخرت پر تو یقین رکھتے ہیں، اس کے پیارے رسول کی رسالت پر یقین نہیں رکھتے۔ توحید کو ماننے کے باوجود، آخرت پر یقین کے باوجود اگر رسالت پر ایمان مکمل نہیں ہوگا، رسالت میں کمزوری ہوگی، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، محمد الرسول اللہ پر اگر اس کا یقین نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کہنا اس کی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکتا۔ تو پہلا مطالبہ جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کر رہا ہے، تمام دنیا والوں سے کر رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا رشتہ مضبوط ہو جائے تو میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ۔ اور ایمان صرف اقرار باللسان کے ذریعے سے نہیں، تصدیق بالقلب کے ذریعے سے ہو۔ منافقین زبان سے تو کہتے تھے لیکن دل سے، چونکہ اللہ کے رسول پر ایمان ان کا نہیں تھا لہذا اللہ نے ان کو بھی ریجیکٹ فرما دیا۔ اسی طرح ایک طبقہ ایسا بھی تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، جنہوں نے جب نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، دل میں یقین ہونے کے باوجود اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ عتبہ جانتا تھا کہ یہ نبی کریم اللہ کے نبی ہیں، شیبہ بھی جانتا تھا، ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ میرے محبوب کو ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ جس طرح باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ دل میں یقین تھا لیکن زبان میں صرف اس لیے نہیں لاتے کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہماری جو ہے چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اسی وجہ سے دل میں تصدیق کے باوجود زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ایمان بھی اللہ کی بارگاہ میں یا میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان تو وہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کے ساتھ مربوط ہو، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اسی ایمان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے، روایتوں میں آتا ہے کہ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر ایک بہت بڑے عالم، توریت و انجیل کے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام موجود تھے۔ وہ توریت کے بھی حافظ تھے، انجیل کے بھی حافظ تھے، مدینہ منورہ میں علمیت کے اعتبار سے معتبر شخصیات میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جس وقت آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کہ جب نبی کریم علیہ السلام مدینے میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت اپنے باغ میں کھجوروں کے درختوں کو پانی ڈال رہے تھے۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے کہ عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ ایک عجیب معاملہ ہوا ہے، مدینہ منورہ میں ایک شخص آیا ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنا نام محمد بتاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی بتاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام سب چیز کو چھوڑتے ہیں، اپنے تمام معاملات کو اسی وقت منقطع کرتے ہیں، پانی دینا چھوڑ کر فوراً نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور آ کر حضرت عبداللہ ابن السلام نے جب نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد عرض گزار ہوتے ہیں کہ آپ محمد ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں آپ سے 3 سوالات کرتا ہوں، میں آپ سے
3 سوالات کرتا ہوں، اگر آپ ان 3 سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو۔ 3 سوالات کیے گئے، ایک ایک کر کے نبی کریم علیہ السلام نے تمام سوالوں کے جواب مرحمت فرما دیے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام آگے بڑھتے ہیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ دخول اسلام کے بعد، قبولیت اسلام کے بعد جو مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن السلام حضور علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم کہ جب میں آیا تھا آپ کی بارگاہ میں اور جب پہلی دفعہ میری نظر آپ کے چہرے انور کی طرف اٹھی تھی، اسی وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میں نے سوالات اس لیے نہیں کیے تھے کہ مجھے شک تھا آپ کی نبوت اور رسالت پر، میں نے سوالات اس لیے نہیں کیے تھے کہ میرے یقین کے اندر کمی تھی، بلکہ میں نے تو سوالات صرف اور صرف اس لیے کیے تھے کہ میری قوم مطمئن ہو جائے، میری قوم مطمئن ہو جائے کہ عبداللہ ابن السلام اتنا پڑھا لکھا ہو کر، تعلیم یافتہ ہو کر، توریت و انجیل کا حافظ ہو کر یہ جو ہے کس طرح کا ہے کہ بغیر کسی تصدیق کے ایمان لے آیا، وگرنہ میرے دل نے اسی وقت تصدیق کر دی تھی کہ جب میری نظر آپ کے چہرے انور کی طرف آئی۔ یہ ہے وہ ایمان کہ جس ایمان کا ہم سے مطالبہ ہے، فالذین آمنوا بہ، کہ پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو حضرات گرامی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کامل یقین کے ساتھ ایمان لایا جائے، کامل یقین کے ساتھ۔ اور کامل یقین کے ساتھ ایمان لانے کی نشانیاں کیا ہیں؟ اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلی شرط میرے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وَعَزَّرُوهُ، تم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم و تکریم کرو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب ایمان پختہ ہوتا ہے، ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایمان کے اثرات اس کی زندگی پر، اس انسان کی زندگی پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ بہت اچھا خیال رکھتے ہوں، اس کی ایمانداری کے بارے میں، اس کی سخاوت کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ با کردار انسان ہے، سخی ہے اور امانت دار ہے، جتنا زیادہ یقین آپ کے دل میں اس شخص کے بارے میں بڑھے گا، اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی سخاوت کے بارے میں بڑھے گا، اتنا ہی زیادہ جذبہ تعظیم و تکریم کا بھی آپ کے دل میں بڑھے گا۔ یہ دنیا کی میں مثال دے رہا ہوں، عام زندگی میں اگر آپ میرے بارے میں یہ خیال رکھیں کہ صابر صاحب بہت اچھے انسان ہیں، تو جیسے ہی آپ کہیں گے بہت اچھے انسان ہیں، تو آپ کے دل میں میرے لیے عزت بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور جتنا زیادہ آپ میرے بارے میں اچھا خیال پیدا کریں گے، اتنی ہی زیادہ عزت آپ کے دل میں میرے لیے پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ایمان بالرسالت، نبی کریم علیہ السلام پر جتنا زیادہ پختہ ایمان ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ اس کے اثرات تمہاری زندگی پر یہ پڑیں گے کہ اتنا ہی زیادہ تم تعظیم و تکریم میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کرنے لگو گے۔ یہ ہے ایمان کا ثمر، ایمان کا نتیجہ، ایمان کا پھل۔ اور تعظیم و تکریم کے حوالے سے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں یہ جاننا چاہے کہ اس کے دل میں حضور کی کتنی عظمت ہے، حضور کی کتنی تعظیم ہے،
نبی کریم علیہ السلام کے لیے کتنی تکریم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ 3 طریقے ہیں یا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اپنے اندر دیکھ لے، اگر وہ 3 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم و تکریم موجود ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہمارے علماء مفسرین نے فرمایا، اسے توجہ کے ساتھ سن لے، نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم، زبان سے آپ جتنی مرضی کہتے رہیں کہ مجھے حضور سے محبت ہے، حضور کی تعظیم میرے دل میں بہت ہے، آپ کی تکریم میرے دل میں بہت ہے، لیکن اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو آپ کا دعویٰ باطل ہو جائے گا، آپ کا دعویٰ باطل ہو جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلی دلیل آپ کے دعوے کی وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کر رہے ہوں، اور یہ اطاعت کا مطالبہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ہم سے کیا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا ہمیں حکم دیا کہ جس طرح تم پر میری اطاعت لازم ہے، اسی طرح تم پر میرے پیارے رسول کی اطاعت بھی لازم ہے۔ بلکہ ایک مقام پر سورہ النساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر لی، سن لے کہ اس نے اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کر لی۔ رسول کی اطاعت کو، رسول کی فرما برداری کو، رسول کی پیروی کرنے کو اللہ رب العزت اپنی اطاعت قرار دے رہا ہے۔ تو تعظیم و تکریم کی سب سے پہلی نشانی جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ نشانی ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کے رسول کی تعظیم ہوگی، وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں، زندگی کے تمام معاملات میں اطاعت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں اس کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے کہ میں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کی اس لیے کہ حضور سے مجھے محبت ہے، حضور کی تعظیم ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، نمازیں ادا نہیں کرتا، تو اس کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو اسی نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جو عزت کرنے والا ہوگا وہ کبھی بھی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو جو ہے اپنے سے دور نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرتا ہوں لیکن حضور علیہ السلام کی سنتوں کو وہ چھوڑتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر جو ہے اس کی توجہ نہیں ہوتی، تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ تو تعظیم و تکریم یہ ایمان بالرسالت کی علامت ہے، اور اطاعت رسول یہ تعظیم و تکریم کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی نشانی بتائی جاتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہوگا، جو نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہوگا، اس کی زندگی اتباع رسول میں گزرتی ہوگی۔ ایک اطاعت رسول اور ایک اتباع رسول۔ آپ نے اندھی تقلید کا ایک لفظ سنا ہوگا، اندھی تقلید یعنی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے لگ جانا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام ہی کی شان ہے کہ مومن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی چون و چرا کے، بغیر کسی تذبذب کے زندگی کے ہر معاملے میں اپنے پیارے حبیب کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے بغیر سوال و جواب کے کسی کے پیچھے لگ جائے تو یہ اتباع ہے، اور اتباع ہم پر صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے۔ تو اتباع رسول بھی تعظیم و تکریم کی علامت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اکابرین امت جتنے بھی گزرے ہیں، ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہم پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوگی کہ اکابرین امت کے اندر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
جو کہ حضرت عمر کے صاحبزادے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی ہیں، بہت چہیتے صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کی بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے تمام معاملات کو دیکھتے کہ آپ چلتے کیسے ہیں، آپ جو ہے کھڑے کیسے ہوتے ہیں، آپ کھانا کس طرح تناول فرماتے ہیں۔ الغرض ان کی پوری توجہ اس بات کی طرف رہتی کہ نبی کریم علیہ السلام کس طرح اپنے تمام معاملات کو انجام دیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد ان کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے معاملات کو انجام دیا کرتے تھے، اسی طرح وہ بھی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام آگے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ اور روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم علیہ السلام کے پورے جسم مبارک کی طرف متوجہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کس طرح اپنے پاؤں کو اٹھا رہے ہیں اور کس طرح رکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جس طرح حضور علیہ السلام اپنے پاؤں کو اٹھاتے اسی طرح اٹھانے کی کوشش کرتے اور بالکل اسی طرح رکھنے کی کوشش کرتے کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام رکھا کرتے۔ یہاں تک کہ دوران سفر ایک درخت آ گیا، اس درخت کے نیچے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوکتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی باوجود اس کے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب اس درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جھک جاتے ہیں۔ یہ ہے اتباع رسول۔ اور اس وقت کی بات کی جائے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ساتھ تھے، اکٹھے تھے، اس لیے کر رہے تھے، لیکن حضرات گرامی اس سے بڑھ کر یہ کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ پردہ فرما گئے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب کبھی بھی اس راستے سے گزرتے تو بالکل اسی طرح گزرنے کی کوشش کرتے کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ تسلیم کی ظاہری زندگی میں انہوں نے گزرتے ہوئے ان کو دیکھا تھا۔ یہ ہے اتباع رسول، یعنی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے طریقہ کار کے مطابق نہ ہو۔ یہ اتباع رسول ہے۔ آج ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کوئی ہمارا طریقہ کار نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، کہ جن پر اللہ کا کرم ہو، فضل ہو، ان کی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں سے جدا کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ہم مسائل سے دوچار ہیں، پریشانیاں ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں، اس آیت کریمہ کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم میرے پیارے حبیب پر کامل یقین کے ساتھ ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہو، تعظیم و تکریم کے علاوہ تم ان کی اتباع کرتے ہو، ان کی پیروی کرتے ہو، تو پھر میں رب کائنات ہو کر اس بات کا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ساری کامیابی تمہارے لیے مقدر کر دی جائے گی۔ تو فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، وعزروہ، اور جنہوں نے ان کی صحیح معنوں میں تعظیم و تکریم کی، ونصروہ، اور جنہوں نے ان کی مدد کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی مدد کا مفہوم اختصار کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں، حضرات گرامی وقت کم ہے، کہ ان کی مدد کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذمہ داری جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پر عائد فرمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد اسی ذمہ داری کو ہم آگے بڑھائیں، اسی کام کو ہم آگے بڑھائیں۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے دین کی تبلیغ کا، دین کی نشر و اشاعت کا، دین کے معاملات کو دوسروں تک پہنچانے کا،
نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد سے اپنی زندگی، ظاہری زندگی کے اختتام تک جس کام کو تسلسل کے ساتھ کیا ہے وہ تبلیغ دین کا کام ہے، وہ دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی مسلمان اس کام کو جاری رکھتا ہے، اس کام کو کرتا ہے، یعنی تبلیغ دین کے کام کو، تو یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ایمان بھی لاؤ، ان کی تعظیم و تکریم بھی کرو، ان کی مدد بھی کرو، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کرو کہ جو نور اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ واضح رہے کہ قرآن میں نور کا لفظ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ نور کا لفظ قرآن میں خود قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ میں واتبعوا النور الذی میں جو نور ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس سے پہلے ایک آیت کریمہ قرآن مجید میں ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کے پاس سے ایک نور آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو یہاں پر جو نور ہے سورہ اعراف کی آیت کریمہ میں، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے ہمارا تعلق اس وقت مضبوط ہوگا کہ جب ہم اس کتاب کی پیروی کریں، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں جو کتاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں ہمارے لیے لے کر آئے، یعنی قرآن مجید۔ آج اس سے رشتہ ہمارا ٹوٹ چکا ہے، طاق کی زینت ہم نے بنا دی ہے، قرآن مجید طاق میں رکھا ہوتا ہے، کبھی کبھار دل چاہتا ہے تو اٹھا کر اس کی گرد کو صاف کر کے چوم کر پھر دوبارہ وہاں رکھ دیتے ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جو زندہ معجزہ ہے قرآن، یہ زندہ معجزہ یہ تو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اور قرآن سے جتنا رشتہ ہم اپنا مضبوط کریں گے نبی کریم علیہ السلام سے اتنا ہی تعلق اور رشتہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص میرے رسول پر ایمان لاتا ہے، ان کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور اس کتاب کی پیروی کرتا ہے کہ جو کتاب میرے پیارے حبیب علیہ السلام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، تو پھر وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ جو ان چار باتوں کو پورا کرتے ہیں ان کو ہم دنیا میں بھی فلاح و کامرانی عطا فرما دیں گے، اور آخرت میں بھی انہیں ابدی نعمتوں سے نواز دیا جائے گا۔ تو حضرات گرامی اپنے ذہن میں رکھیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جلسہ کر دینے کا نام نہیں، جلوس نکال دینے کا نام نہیں، یا ان چیزوں کو لگا کر دیکھ کر گھر جانے کا نام نہیں، بلکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔